کون سے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ ان امور کو نواقض اسلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلا الشرک فی عبادت اللہ، جو شرک کرتا ہے اللہ کی عبادت کی بجائے کسی دوسرے کی عبادت، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ اور عبادت کے جمی پہلو پیش کرتا ہے، انسان اسلام کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ دوسری بات من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم، جو اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے واسطے بنا لیتا ہے اور ان واسطوں کو پھر پکارتا ہے اور انہی سے شفاعت کا سوال کرتا ہے اور انہی پر بھروسہ کر لیتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم، جو کسی کافر کو کافر نہ کہے، یہودی عیسائی کافر ہے، یہ نان بلیورز ہیں، اور جو کسی مشرک اور کافر کو مشرک اور کافر نہیں کہتا، یا شک کرتا ہے کہ کہیں کہ نہ کہیں، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ چوتھا من اعتقد ان ہدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی او حکم غیرہ احسن من حکمہ، جس شخص کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فیصلے یا حکم کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ اچھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ کسی اور کی ہدایت اور تعلیمات اچھی ہیں، یہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پانچواں من ابغض شيئا مما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به، جو شخص اللہ کے رسول جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کے کسی بھی پہلو کے بارے میں بغض رکھتا ہے، خواہ عمل کرتا بھی ہے پھر بھی وہ کافر ہے اور اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تنبیہ کے لیے۔ آج ایک عورت پردہ بھی کرتی ہے اور اگر یہ کہے کہ یہ تو اسلام کی مصیبت ہے، بغض ہے، یہ کیا ہے خیمہ ہر وقت اٹھائے پھرو، بغض ہے، یہ کیا ہے خانچہ جو بنا دیا اسلام نے اور قید کر دیا ہے، یہ بغض اگر کسی کو سمجھ آ گیا ہے، پتہ ہونے کے باوجود یہ بغض ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایک شخص بھول گیا ہے، ایک شخص پتہ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت داڑھی کو رکھا ہی نہیں، اس کو کاٹ دیا ہے، صاف کر دیا، غلطی ہے، گناہ ہے، اور ایک کہتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کیا، یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے؟ یہ بغض اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے کہ داڑھی اسلام میں ہے، ان کو یہ بات غور سے پڑھنی چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں بغض رکھتا ہے، خواہ وہ عمل بھی کرتا ہے، اسلام کے دائرے سے کہیں نکل نہ جائے۔ چھٹی بات من استہزأ بشیء من دین الرسول او ثواب او عقاب، جو شخص اللہ کے رسول کے دین کی کسی پہلو کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا جو ثواب اللہ کے رسول نے بیان کیا اس ثواب سے مذاق کرتا ہے، لو کانٹا راستے سے اٹھانے سے جنت مل جائے گی، مذاق کرتا ہے، بھلا اتنے چھوٹے عمل پہ جنت، یا اللہ کی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، وہ جو ان کا بڑا تھا، کہتے ہیں لوگوں کو تو میں سنبھال لوں گا، 18 فرشتے ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے تم خاندان والوں ایک فرشتے کو تم نہیں سنبھال سکتے، 19 فرشتے ہوں گے، 18 کو تو میں سنبھال لوں گا۔ اللہ کے عذاب سے مذاق کرنا اسلام کے ادارے سے نکل جائے گا۔ 8ویں بات مباحرۃ المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین، اس بات کا عقیدہ رکھنا، دل کی گہرائیوں سے کافروں اور مشرکوں کو غلبہ دلانے کی کوشش کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، اسلام کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے۔ من اعتقد
अन्न बअद अन्नास यसअहु अल-खुरूज अन शरीअत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा वसिअ अल-खदिर अल-खुरूज अन शरीअत मूसा। जिस बंदे का ये अकीदा बन जाए कि दुनिया में बाज ऐसे लोग भी हैं जो शरीयत मुहम्मदिया के पाबंद नहीं है। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या कहते हैं, ये इस दर्जे पे पहुंच गया है अब इसको नमाज की जरूरत नहीं है। क्यों? अब ये फना फिल्ला हो गया है, अब नमाज कहां, रोजा कहां, अब इसको किसी भी चीज का पाबंद नहीं बनाया जा सकता। और साथ हुज्जत और दलील क्या पेश करते हैं, देखें खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो पाबंद नहीं थे ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के, वो अलग पैगंबर थे, वो अलग पैगंबर थे। अगर किसी का ये अकीदा बन जाए कि इंसानियत में से कोई ऐसा फर्द है जिस पे शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है, ये शख्स भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और 10वीं बात, अल-इअराद अन दीनिल्लाह ला यतअल्लमुहु व ला यअमलु बिह। जो शख्स अकीदा रखता है कि दीन का इल्म न सीखना जरूरी है न अमल करना जरूरी है, इस अकीदे की बुनियाद पे भी वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की अज़मत समझने की